الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سلسلہ کلام ان آیات سے یہ چل رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں قبیلہ تھا، قبیلہ بنی اسد. یہ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قحط کے زمانے میں آئے اور کہا کہ دیکھیے ہم مؤمن ہیں اور ہم نے دیگر قبائل کی طرح آپ سے مخالفت نہیں کی ہے، آپ ہمارے اہل و عیال کا خیال کرتے ہوئے آپ ہماری مدد کریں، یعنی اس وجہ سے مدد کریں کہ ہم نے آپ کے دین کو قبول کیا، آپ ہماری مدد کریں. اللہ نے اس پر فرمایا کہ دیکھو یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے مخالفت چھوڑ کر اب آپ کے مطیع ہو گئے ہیں. انہی بنی اسد کے دیہاتیوں کے ان دعوے ایمان کرنے پر ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہیں کہ ایمان والے، کامل ایمان والے کون ہیں، اور اگر تم کو کامل ایمان والا بننا ہے تو کیسے بنو گے. اس پر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. 3 صفتیں اللہ نے یہاں کامل ایمان والے بندے کی بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت بیان فرمائی آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اس کو اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور ثم لم یرتابوا، وہ شک میں نہ پڑے، یعنی جب اللہ پر ایمان لے آئے اللہ ہے یا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یا نہیں ہیں، اس سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے شیطان کے کسی داؤں پیچ میں نہ آئے، شک میں نہ پڑے. پہلی بات اللہ کی ذات پر کامل یقین، دوسری بات کسی طرح کا شک نہ ہو، تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کی راہ میں جان اور مال کو خرچ کرنے کی نوبت آئے تو پیچھے نہ ہٹیں. کامل الایمان آدمی جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اگر اللہ کی راہ میں کہیں جان کو نچھاور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بھی کرتا ہے،
خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ نے آج کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو کامل صفات ایمان والوں کی یہ ہیں کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس یقین پر جم جاؤ، یعنی اب بس جان ہی نکلے گی، اس کے علاوہ کوئی شک کوئی تردد دین اسلام کے سلسلے میں نہیں آ سکتا۔ تیسرے یہ کہ اگر قربانی پیش کرنے کی نوبت آئے، چاہے جان کی قربانی یا مال کی قربانی، تو کامل مؤمن والا پیچھے نہیں ہٹتا، کامل ایمان والا پیچھے نہیں ہٹتا۔ اللہ نے یہ تینوں صفت اہل ایمان کی ذکر فرمائی، اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ بھی کامل مؤمن نہیں، اور اگر کوئی ایک ہو اور دو نہیں ہیں تب بھی کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو آگے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، دیکھو دین اسلام یا ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اظہار کیا جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون مؤمن ہے، کون کس کے دل میں ایمان کے سلسلے میں شک آ رہا ہے۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو آسمان تمہارے دل کا کیا کہنا، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو کیا اللہ ایک مؤمن کے دل کے ایمان کو نہیں جان سکتا کہ اس کا معیار کیا ہے؟ لہذا دل کو درست رکھو، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر تیسری آیت میں جو آج تلاوت ہو رہی ہے اس میں اللہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، تم احسان جتلاتے ہو کہ تم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ پر یا نبی پر کیا احسان جتلاتے ہو؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیا۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے احسان کیا کہ ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت، سیدھی راہ دکھلائی، تو تم کیا احسان جتلاتے ہو؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کے لیے تم کو منتخب کر لیا، لہذا احسان مت جتلاؤ۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی منکر بن جائے تو اللہ کا ذرا نقصان نہیں، اور ساری دنیا مل کر اللہ پر ایمان لے آئے تو ایسا نہیں کہ اللہ کی توحید میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ لہذا بہرحال اگر اللہ نے اپنے دین کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا تو یہ اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ پھر اس پر اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کے ہر چھپی باتوں کا، مخفی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے۔ لہذا احسان جتلا کر یا اپنی بڑائی جتلا کر یا نبی کے اوپر کوئی دباؤ بنا کر کسی طرح کی اپنی برتری کو ثابت کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اس مضمون کو پر اللہ نے سورہ حجرات کو مکمل فرمایا، اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے، اور پھر مؤمن سے کہا اللہ نے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ہدایت اگر دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، لہذا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان لانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور ایمان لانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت
اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے پیغمبر، آپ ان سے فرما دیں کہ کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ نبی کے پاس آ کر بتلا رہے ہو، اطلاع دے رہے ہو؟ اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی، یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے۔